اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سن نیوز دی محرم الحرام ٹرانسمیشن دے نال میں ہاں تہاڈا میزبان ڈاکٹر علی وقار قادری۔ اسی انشاءاللہ العزیز رمضان محرم الحرام دے 10 دن یکم محرم تو 10 محرم تک تھوڑے نال ہوواں گا اور انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام دی حیات پاک اہل بیت اطہار علیہم السلام دے تذکار، انہاں دے فضائل، انہاں دے مناقب، انہاں دی مقدس زندگیاں دے مقصد، یہ سارے موضوعات اسی کور کریں گے۔ تسی ساڈے نال جڑ کے رہنا اور اپنے بچیاں نو فیملی نو ساتھ رکھنا تاکہ جڑے اسی تواڈے خدمت دے وچ جڑی گلاں پیش کریے تسی انہاں نو سمجھ سکو اور پھر اس تے عمل کر سکو۔ اج یکم محرم ہے۔ اج اسی گفتگو دا آغاز جس نقطے تو کرنا ہے وہ ایک مقام ہے امام حسین علیہ السلام دا، انبیاء کرام دا، جڑا اللہ تعالیٰ نے ہر بندے نو کوئی نہ کوئی مقام دے کے بھیجیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص اصطلاح استعمال کیتی ہے اس مقام دے اظہار واسطے، اور اس اصطلاح دا نام ہے تدلّہ۔ تدلّہ دا سادہ مفہوم پہلے سمجھ لو۔ تدلّہ کہندے نے کہ اللہ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا فکر یا کوئی ایسا تصور جس نو اللہ تعالیٰ دی اس حد تک تائید حاصل ہوئے، اس حد تک تائید حاصل ہوئے کہ اس تصور یا اس شخصیت یا اس جماعت دا ساتھ دیونا، او دے نال چلنا انجے ہوئے جویں بالکل اللہ تعالیٰ دی حکم دی پیروی ہو رہی ہے، اور اس تصور، اس فرد یا اس جماعت دی مخالفت کرنا جڑا صاحب تدلّہ ہے وہ بالکل انجے ہوئے جویں اللہ دی براہ راست مخالفت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولاں دا ایک سلسلہ بھیجیا، ہر رسول صاحب تدلّہ ہے۔ یہ دسو کدی ایسا ہویا کہ کوئی فرد دنیا دا کہ جی اللہ نے تلے زمین تے آ کے مینوں ہدایت دیتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دا نظم ہے کہ او ہدایت نو پہنچان واسطے، ہدایت ابلاغ واسطے رسولاں دا انتخاب کر دے۔ اور تسی پورا قرآن پڑھ لو، جتنی قوماں ہلاک ہوئیاں کیا انہاں دے کول اللہ ڈائریکٹ آیا ہی اور انہاں نے اللہ دا انکار کیتا ہی؟ نہیں، انہاں دے کول اللہ دا پیغام بذریعہ رسول آیا۔ کسی کول اللہ دا پیغام بذریعہ نوح علیہ السلام آیا، کسی کول اللہ دا پیغام بذریعہ صالح علیہ السلام آیا، کسی کول اللہ دا پیغام بذریعہ ہود علیہ السلام آیا، کسی کول اللہ دا پیغام بذریعہ شعیب علیہ السلام آیا، کسی کول اللہ دا پیغام بذریعہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام آیا، اور جنہاں نے او دی اس حکم دے اگوں سر تسلیم خم کر کے اپنی زندگیاں اس پیغام دے مطابق ڈال دیتیاں وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہاں نے مخالفت کی تھی، جھٹلایا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہن اتنی گل تو ایک تصور سانو سمجھ آ گیا کہ جڑا صاحب تدلّہ اللہ دا نمائندہ بن کے زمین تے آندا ہے او دی مخالفت اللہ دی مخالفت ہوندی ہے اور او دی تائید اللہ دی تائید ہوندی ہے۔ جتنے لوگاں انبیاء دا ساتھ دیتا، گویا کہ قرآن یہ بھی نہیں کہندا وہ انبیاء دا ساتھ دیتا، قرآن کہندا انہوں نے اللہ دا ساتھ دیتا، اور جتنیاں نے انبیاء دی مخالفت کیتی، قرآن یہ نہیں کہندا کہ انہوں نے انبیاء دی مخالفت کیتی، ایکچولی انہوں نے اللہ دی مخالفت کیتی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جڑا رسول دی اطاعت کرے سی بس وہ اللہ دی اطاعت کرن والا ہے۔ یعنی اللہ دی اطاعت رسول اور صاحبان تدلّہ تو ہٹا کے جڑے اللہ دے نمائندے ہیں انسانیت وال بھیجے گئے انہاں نو ہٹا کے، انہاں نو ایک سائڈ تے کر کے اللہ دی اطاعت دا کوئی تصور نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول دے وچ اس تصور تے بڑی بحث کیتی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دے تحت، کہ اللہ دی اطاعت اور رسول دی اطاعت بنیادی طور تے وہ کہندے کہ اللہ تے رسول دی اطاعت دے وچ فرق کرنا جائز ہی نہیں ہے، چونکہ وہ جڑی رسول دی اطاعت ہوندی ہے وہ ایکچولی اللہ دی ہوندی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ دی نیابت دے وچ اللہ دا حکم لے کے آندا ہے، تے جڑی اطاعت رسول دی ہوندی ہے وہ ایکچولی اطاعت اللہ دی ہوندی ہے۔ نافرمانی وچ بھی کوئی فرق نہیں، جڑی نافرمانی رسول دی ہوندی ہے وہ نافرمانی اللہ دی ہوندی ہے۔ تو لہٰذا صاحب تدلّہ ہر دور دے وچ آندے، اور صاحب تدلّہ وہ شخص ہوندا ہے کہ جس دی تائید اللہ دی تائید اور جس دی مخالفت اللہ دی مخالفت، جس دے نال چلنا اللہ دے پیغام دے نال چلنا، اور جس دی مخالف سمت جانا
گویا کہ اللہ دے احکام دی مخالف سمتے جانا، جدی تائید گویا کہ اللہ دی تائید، اور جس دی بغاوت گویا کہ اللہ دے قانون دے نال بغاوت سمجھی جاتی ہے۔ یہ تصور ہے تدلہ دا، تسی سمجھ گئے۔ ہن تدلہ دی اگے قسم ہوندی ہے، دو قسم۔ پہلی قسم ہے تدلہ دی، یہ عارضی بھی ہوندا ہے اور دائمی بھی ہوندا ہے۔ عارضی تدلہ خواتین و حضرات وہ ہوندا ہے جس دی جڑی تائید الہی ہے وہ ایک خاص زمانے تک محدود ہوئے۔ میں تو مثال نال سمجھا دینا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ دے نبی تشریف لے آئے، انہاں دی وہ صاحب تدلہ ہن اتنے دور تک جتنے دور تک وہ حیات رہے۔ انہاں دی وفات ہوئی، اگلا نبی آ گیا، حضرت صالح آ گئے، انہاں دی وفات ہوئی، اگلا نبی آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ہن اپنے دور تک وہ صاحب تدلہ ہن، انہاں دی ہر حکم دی اطاعت اللہ دے حکم دی اطاعت آئی، انہاں دی ہر تائید اللہ تعالیٰ دے احکام دی تائید آئی، انہاں دی ہر مخالفت اللہ دے احکام دی مخالفت آئی۔ پھر کی ہویا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وصال ہو گیا، حضرت اسحاق اللہ دے نبی بن گئے، اللہ نے انہاں نبوتاً نوازیا۔ تو گویا حضرت اسحاق دی ہر گل صاحب تدلہ اور انہاں دی اللہ دی تائید حاصل رہی اس لئے تک جس لئے تک حضرت اسحاق موجود رہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی گلاں دی اس لئے تک تائید حاصل رہی جس لئے تک ابراہیم علیہ السلام موجود رہے۔ جس لئے نبی چلا گیا، اگلا نبی آیا، اس تے نویں ہدایات نازل ہو گئی ہیں، تو گویا ہن انہاں نویں ہدایات نال اللہ دی تائید شامل ہو گئی۔ تو گویا صاحب تدلہ جڑے عارضی ہوندے وہ ہوندے کہ جڑے خاص وقت تک، خاص زمانے تک، چند سالاں تک، چند صدیاں تک یا چند دہائیاں تک وہ اللہ تعالیٰ دے نمائندے بن کے زمین تے رہن، اور انہاں دی تائید اللہ دی تائید ہوندی ہے اور انہاں دی مخالفت اللہ دی مخالفت ہوندی ہے۔ یہ مثال سارے انبیاء حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جڑے اللہ دے نمائندے بن کے آئے، اپنے اپنے زمانے تک انہاں دی تائید اللہ دی تائید آئی اور انہاں دی مخالفت اللہ دی مخالفت آئی۔ تسی دیکھو نا فرعون دا معاملہ، تورات پتہ کس لئے ملی؟ جس لئے فرعون کیویں غرق ہویا؟ حضرت موسیٰ دے احکام دوں رد کرن تے غرق ہویا۔ تورات تا بڑی بعد بنی اسرائیل ملدی پئی۔ تو گویا نبی دی تائید اللہ دی تائید ہوندی ہے، اور نبی دی تائید نہ کرن تے قومت عذاب آندے۔ کیوں؟ اچھا ہونے تائید ہوندی ہے وقتی، زمانی، جس طرح جتنا اللہ نے ایک نبی نو وقت دیتا ہویا ہوندا ہے، انہاں دا عہد نبوت، اتنے دور دے وچ دی تائید نبی دی تائید اللہ دی تائید سمجھی جاندی ہے۔ اس نو کہندے نے تدلہ عارضی۔ پھر کچھ صاحبان تدلہ ایسے ہوندے دائمی کہ جنہاں دے نال کسی وقت دے وچ اللہ دی تائید نہیں ہوندی بلکہ ہمیشہ وہ اللہ دی تائید دے حامل ہوندے، کسی وقت دی پابندی نہیں، کوئی لیمیٹیشن نہیں، کوئی زمان و مکان دی قید نہیں، کوئی حدود و قیود نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا جی وہ 10 سال 15 سال 20 سال نہیں، بلکہ انہاں دی فکر، انہاں دا کم، انہاں دی شخصیت اللہ دے ہاں اتنی مقبول ہوندی ہے، اتنی پذیرائی اس نو حاصل ہوندی ہے کہ گویا او جدوں تک حیات رہندے او وفات ہو جاندی ہے، انہاں دی وصال مبارک نو صدیاں گزر جاندیاں، اج بھی وہ حق اور باطل دے درمیان انہاں دی تائید ہی اصل حق ہوندا ہے، اج بھی انہاں دی مخالفت باطل ہوندا ہے۔ ہن ایدی مثال میں تانوں دیواں، ایدی سب تو بڑی مثال ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں تے آ کے نبوت ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے دنیا تو ظاہری طور تے، مگر اج بھی ہدایت رسول اللہ دی تعلیمات، رسول اللہ دی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی لے آئی ہوئی کتاب اور آپ دے اسوہ دے نال جڑی ہوئی ہے۔ دنیا دا کوئی بھی خواتین و حضرات ایسا نیک عمل جڑا کوئی اپنے طور تے کر رہا ہے لیکن اس نو رسول اللہ دی سنت دی اور آپ دے عمل دی تائید حاصل نہیں، وہ اپنے تئی نیک کردہ رہے، اللہ دے حضور وہ نیک کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ دے حضور نیک صرف وہ چیز ہے جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تائید حاصل ہوئے، کیونکہ رسول اللہ صاحب مقام تدلہ ہیں، اور صاحب مقام تدلہ عارضی نہیں، مستقلاً دائماً استمرار ہے، یہ کنٹینیوٹی ہے، ہمیشہ واسطے ہن اللہ دی رضا رسول اللہ دی سیرت دے نال جڑ گئی ہے، ہمیشہ واسطے ہن اللہ دے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دی تائید دے نال جڑ گئے، ہمیشہ واسطے ہن اللہ دی ناراضگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دی بغاوت دے نال جڑ گئی ہے۔ ہن کوئی وڈے تو وڈا بندہ جڑا رسول اللہ دا باغی ہے وہ اللہ دی ہدایت تے اللہ تعالیٰ دے قریب نہیں ہو سکتا،
اور بڑے تو بڑا شخص جو رسول اللہ دے قریب ہے وہ اللہ تو دور نہیں ہو سکتا. یہ مقام ہوں خواتین و حضرات صاحبان تدلہ دا. اسی طرح جڑے صاحبان تدلہ دائمی ہوندے انہاں دا ایک اور بھی خوبی ہوندی ہے, اور وہ خوبی یہ ہوندی ہے کہ انہاں دی محبت اللہ تعالیٰ لازم کر دیندا ہے, واجب کردا ہے, کیونکہ وہ ایک دور دے وچ جس دور دے وچ جڑا انہاں دا زمانہ ہوندا ہے لمیٹڈ ہوئے تو لمیٹڈ, اور اگر کوئی دائمی ہے اور ان لمیٹڈ زمانہ تو ان لمیٹڈ, اللہ تعالیٰ انہاں دی تائید انہاں دی محبت دلاں دے وچ پیندا ہے, صاف ستھرے دلاں دے وچ, کیونکہ انہاں دی اطاعت اللہ دے انعام دا باعث ہے, اور اطاعت بغیر محبت تو ممکن نہیں. تو لہٰذا جنہاں دی مغفرت جڑے انعام یافتہ بندن جڑے صالح ہیں جنہاں دی فطرت صالحیت ہے, اللہ چاہندا ہے کہ او جنت جان, اللہ چاہندا ہے کہ انہاں دے اعمال قبول ہون, اللہ چاہندا ہے کہ او دے مقرب ٹھہرن. لہٰذا او انہاں صاحبان تدلہ دی محبت او دے دل وچ پا دیندا ہے, تاکہ وہ صاحبان تدلہ دا محبت کرن گے تو اطاعت کرنے آسانی ہوئے گی, محبت کرن گے تو انہاں دی نافرمانی شاک گزرے گی, نافرمانی مشکل ہوئے گی. تو لہٰذا پھر اس تو اگلی ایک تیسری گل بھی سنو, صاحبان تدلہ دائمی جڑے ہوندے انہاں دے نال جڑی ایک تیسرا کام ہوندا ہے وہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی زمانے دے وچ جڑا وہ دور ہے صاحب تدلہ دا, اس دور دے وچ اللہ تعالیٰ اعمال دی قبولیت انہاں دی تائید دے نال مشروط کر دیندا ہے. جڑا انہاں دی تائید نہیں کردا او دا کوئی عمل قبول نہیں, اور جڑا انہاں دی تائید کردا ہے اس دا نیک عمل سارے خیر عمل قبول ہیں. تسی دیکھو دنیا دے وچ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جڑے اچھے کام کردے ہیں لیکن وہ اللہ نو ہی نہیں مندے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں مندے. اس واسطے اللہ نے پھر ضابطہ ہی دیتا کہ انہاں دا جڑا اجر ہے انہاں دے نیک عمل دا وہ انصاف دے تقاضاں دے تحت, عدل دے تقاضے دے تحت اسے دنیا دے وچ اللہ واپس پلٹا دیندا ہے, آخرت دے وچ انہاں دا کوئی حصہ نہیں. کیوں؟ چونکہ اعمال دی قبولیت جڑی دنیا وچ بھی ہوئے اور آخرت وچ بھی ہوئے وہ مشروط ہے صاحب تدلہ دی اطاعت اور دے نال جڑن نال, اور وہ چونکہ صاحب تدلہ نال نہیں جڑے لہٰذا وہ جو مرضی کر لین انہاں دا عمل کدی بھی قبولیت نہیں پا سکتا. اسی طرح صاحب تدلہ جڑے دائمی ہوندے انہاں دا ایک اور پہلو بھی ہے, اور وہ پہلو ہے کہ جڑے صاحب تدلہ دائمی ہیں جس طرح میں دسیا نا انہاں دی تائید اللہ دی تائید ہے, اسی طرح یہ سن لو کہ انہاں دے نال لڑنا انہاں دے نال جنگ کرنا اللہ نال جنگ کرنا ہوندا ہے. اللہ نال کوئی براہ راست جنگ نہیں کر سکتا. وہ ایک نمرود آئی سر پھریا حضرت ابراہیم دے دور دے وچ, وہ جڑا مینار تے چڑھ کے تے اسمان نال تیر سٹدا تے آدا میں ابراہیم دے رب نال لڑدا پیا. وہ ایک استعارہ ہے, ایکچولی کہ اللہ نال کوئی نہیں لڑ سکتا. تو اللہ نال لڑنا قرآن دے وچ ہے, احادیث دے وچ ہے, اللہ نال جنگ ہے. وہ تو مراد کے اس تو مراد ہے کہ جڑا اللہ دا نمائندہ صاحب تدلہ بن کے اس زمین تے موجود ہے اس دے نال جڑی جنگ ہے گویا کہ وہ اللہ نال جنگ تصور ہوندی پئی ہے. تو لہٰذا جڑا انہاں دے نال لڑدا ہے وہ انہیں کہ جی اللہ نال لڑدا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے خود فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحیح بخاری احادیث پاک دے وچ بہت ساری حدیث معجم الکبیر دے وچ, معجم الاوسط دے وچ, محب طبری نے روایت کیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جڑا حسن اور حسین دے نال لڑسی گویا وہ اسی طرح جیویں میرے نال لڑسی, اور جڑا حسن اور حسین نال صلح کرسی وہ اسی طرح جیویں میرے نال صلح کرسی. تے گویا تدلہ صاحب تدلہ دے نال جنگ جڑی ہے وہ انہیں ہوندی ہے جیویں اللہ دے نال جنگ تائی ہوں اللہ دے نمائندے رسول ہے. تو رسول نے فرمایا کہ میں چونکہ اللہ دا نمائندہ اور صاحب تدلہ لہٰذا جڑی میرے نال جنگ ہے وہ اللہ نال جنگ کنسیڈر ہو سی, اور جڑی میری محبت ہے وہ اللہ دی محبت ہو سی, جڑا میرا بغض ہے وہ اللہ دا بغض ہو سی. اس کانسیپٹ سمجھن تو بعد ہوں اسی اگے چلتے ہیں. ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری گزار کے اس دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں, اور آپ تشریف لے جانے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا میں جاندیاں تواڈے دو قابل قدر عظیم الشان چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کی چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ایک قرآن اور ایک اہل بیت, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے ایک بڑی خوبصورت گل فرمائی جڑے تدلہ دے کانسیپٹ نو سمجھا دے سی تانوں. تو حضور نے فرمایا کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا اور یہ دونوں جڑیاں رہن گیاں,
اور جڑا انہاں اور یہ دوویں جڑیاں رہن گیاں اور مینوں حوض کوثر تے کٹھیاں ملن گیاں. یعنی قرآن ایسا تدلہ ہے، اللہ دی ایسی تائید رکھتا ہے کہ جدے زمان دا کوئی دخل نہیں، یہ ہمیشہ تائید ہے. اور اہل بیت دی شخصیات وہ نے کہ جہدے زمانے دی کوئی تائید نہیں، زمانے دی کوئی تعیین نہیں، زمانے دی کوئی حد لیمٹ نہیں کہ اس حد تک یا اس شخصیت تک نہیں. فرمایا ایک دو چیزاں میں قیامت تک واسطے تواڈے کول چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور یہ دو میں ہمیشہ جڑیاں رہن گیاں اور حوض کوثر تے مینوں ملن گیاں. لہٰذا اور پھر فرمایا جڑا انہاں دونوں نو تھام کے رکھ سی او کامیاب ہو جاسی. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے صاحب مقام تدلہ ہن، آپ اس دنیا تو تشریف لے جانے ہوئے ہیں، جڑی چیز نو ساڈے واسطے اور اللہ رب العزت والوں مقام تدلہ تے فائز کر کے گئے، آپ خود بھی فائز نے اج بھی، چونکہ آپ تو بعد جو بھی شے ہے وہ آپ دی مطابعت دے وچ ہے. آپ دو چیز اپنی مطابعت چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک اہل بیت اطہار. اور اے جملہ جڑا فرمایا نا کہ ادوں میں قیامت تک ایک دوسرے تو جدا نہ ہو سن، اور فرمایا کامیاب ہو سی جڑا انہاں دوواں نو قیامت تک تھام کے رکھ سی، اے نجات دی علامت. تو لہٰذا قرآن اور اہل بیت یہ او دو چیزاں ہیں جنہاں دے نال اللہ دی تائید اج نہیں، 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ 1400 سال پہلے، پھر اج، پھر اگلے 1400 سال، حتیٰ کہ جس وقت سورج مشرق تو بجائے مغرب چوں نکل سی، قیامت برپا ہو سی، اس وقت تک اللہ دی تائید قرآن اور اہل بیت دے نال جڑ گئی ہے. لہٰذا انہاں تدلہ دائمی دا مقام حاصل ہے، ہمیشہ اللہ دی رضا انہاں دے وچ شامل ہو گئی ہے. لہٰذا ہن اسی کے کرنا اگلا پیغام، ہن اگلے سٹیپ تے چلو. اگلا سٹیپ ہے کہ جس لے پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ دی رضا کیڑی شے دے نال شامل ہے، کیڑی شے دے نال جڑ گئی ہے، تو پھر ساڈا حق ہے کہ اسی بھی اس شے دے نال جڑ جائیے، چونکہ جس دے وچ اللہ دی رضا ہے اسے دے وچ کامیابی ہے، اور جس دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا نہیں اس دے وچ ناکامی ہے. تو اللہ تعالیٰ دی رضا اور پھر اللہ تعالیٰ دی دائمی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو یہ ثابت ہویا کہ وہ شامل ہے قرآن دے وچ اور اہل بیت دے وچ. لہٰذا ہن قرآن نال جڑنا ہے اور اہل بیت نال جڑنا ہے، اور قرآن اور اہل بیت نال غیر مشروط جڑنا ہے، بغیر کسی شرط جڑنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ آکھے جی اس سال تک تو میں اہل بیت یا قرآن دے نال جڑاں گا، اس سال تو بعد نہیں جڑاں گا، ایسا نہیں. ہن قیامت تک ساڈی نجات دا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ دو چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کیوں؟ چونکہ قرآن بھی صاحب تدلہ ہے، زمین تے اللہ دی تائید قرآن دے نال ہے، اور اہل بیت بھی صاحب مقام تدلہ ہے کہ اہل بیت دے نال بھی اللہ دی تائید ہمیشہ تو شامل ہے. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا اے لوگوں میرے پیچھے میری اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں توانوں اپنے بات اپنی اہل بیت دے بارے ڈرینا، اہل بیت دے حقوق دے بارے جو خبردار کردا پیاں، خبردار میری اہل بیت دے حقوق دا لحاظ رکھنا. کیا رسول اللہ یہ اپنی ذات واسطے فرما رہے سن؟ نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم آئی کہ میرے بعد میرے اسوہ دا تسلسل اور انہاں دی نجات اہل بیت دے نال حسن سلوک نال جڑی ہوئی ہے. تو جڑا رسول اللہ فرما رہے سن اہل بیت نال حسن سلوک رکھنا، یہ بنیادی طور تے کہہ رہے سن کہ اگر نجات پانا چاہتے ہو تو اہل بیت چونکہ صاحب مقام تدلہ ہیں اور ہمیشگی ہے اس تدلہ دے مقام دے، لہٰذا اہل بیت دے نال جڑ کے رہنا. اے نہ ہوئے کہ اہل بیت نو چھوڑ دے وہ اور ناکام ہو جاؤ اور میں تھوڑی ناکامی ویکھ نہیں سکتا. یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام دی محبت نو اپنی محبت قرار دیتا. یہی وجہ ہے حسن اور حسین علیہ السلام دے نال جنگ نو اپنی جنگ قرار دیتا. ایک صحابی دا بیان ہے، وہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جڑا حسن اور حسین نال محبت کرے، جڑا میرے نال محبت کرے، من یحبنی فقد یحب الحازین، انہوں چاہیے کہ حسن اور حسین دے نال محبت کرے. یعنی جڑا رسول اللہ نال محبت کردا ہی انہوں تائید فرمائی کہ حسن اور حسین نال محبت کرے. اور جڑا امام حسن اور حسین دے نال محبت کردا ہی فرمایا کہ جڑا حسن حسین نال محبت کردا ہے پس فل یحب حازین فقد احبنی، جڑا انہاں دونوں نال محبت کردا ہے پس وہ میرے نال محبت کردا ہی ہے. یعنی میرے نال اگر محبت کرو تو نال حسن حسین نال ضرور کرو،
اور اگر حسن حسین نال کرو تو انہاں دی محبت دے وچ میری محبت شامل ہے۔ اس طرح رسول اللہ نے اپنے مقام تدلہ دے وچ اہل بیت اطہار دا مقام جمع کر دیتا، اور انہاں نوں او جڑی ختم نبوت دا فیض آئی، او نبوت ختم ہو گئی مگر او فیض نبوت جاری ہے، نبوت ختم ہو گئی مگر او مزاج نبوت جاری ہے، نبوت ختم ہو گئی مگر او کمال نبوت جاری ہے جڑا اہل بیت اطہار دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک پہنچایا۔ یہ وجہ ہے کہ چونکہ اہل بیت دی تائید رسول اللہ دی تائید ہے، اہل بیت دی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لئے اہل بیت دے نال کوئی زیادتی کردائی تے رسول اللہ بھی غضبناک ہو جاندے ہیں اور اللہ بھی غضبناک ہو جاندہ ہے۔ ایک بڑا اہم لنکنگ پوائنٹ ہے، انہوں توجہ نال سنو۔ اگر کسی بندے دی کوئی حیثیت نہیں ہے تو لہٰذا اس دے نال حسن سلوک نہ کرنا زیادہ تو زیادہ ایک غلط عمل، برا عمل ہو سکتا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنے اللہ دا غضب آ جانا، رسول اللہ دا غضب آ جانا، یہ گل سمجھ نہیں آتی۔ اہل بیت اطہار دے معاملات دے وچ جس لئے واقع کربلا دے وچ امام حسین دی شہادت ہوئی اور جلے خبر آئیں شہادت دی اور جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کیتیاں، اس سب دی روشنی دے وچ یہ گل بالکل واضح ہوندی ہے، ثابت ہوندی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام امام حسین اور اپنی اہل بیت نو مقام تدلہ تے فائز فرمایا، اسے واسطے کہ جس لئے انہاں دے حقوق غضب کیتے گئے یا انہاں دے نال ظلم کیتا گیا یا انہاں نال زیادتی کیتی گئی، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، رسول اللہ غضبناک ہو گئے۔ میں تواڈے سامنے کچھ روایات پیش کرنا، ذرا غور نال سنو۔ ہن امام ابن عساکر نے بیان کیتا ہے تاریخ مدینہ دمشق دے وچ، حضرت عامر بن سعد الجبلی بیان کر دن کہ جس لئے امام حسین علیہ السلام نو شہید کیتا گیا، ہن بڑا غور نال پورے پچھلی تمہید نو مد نظر رکھ کے سننا۔ امام حسین نو شہید کیتا گیا تو کہندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خواب وچ ویکھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن سعد کہندے میں خواب دیکھیا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تو میرے صحابی برا بن عازب نو ملیں تو اس نے میرا سلام آکھیں، اور اس تو بعد فرمایا کہ اس نو دس دیں کہ انہاں ظالمہ نے میرے حسین ابن علی نو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور یہ بھی دس دیں کہ حسین ابن علی دے سارے قاتل جہنم دے وچ ہیں، اور یہ بھی دس دیں کہ اللہ تعالیٰ قریب آئی کہ اللہ تعالیٰ سارے اہل زمین نو امام حسین دی شہادت دی وجہ تو بڑا دردناک عذاب دے دیندا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس نو مؤخر فرما دیتا ہے۔ ذرا توجہ فرماؤ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسین علیہ السلام دے سارے قاتلین نو جہنم وچ پا دیتے۔ ایک گل دسو، جڑا قتل مومن ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس تے جہنم واجب تک کوئی نہیں ہو جاندی، وہ دی توبہ قبول ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہویا کہ اگر مومن دی توبہ کا، اور صحیح بخاری دے وچ واقع ہے کہ ایک شخص نے 99 بندے قتل کیتے، توبہ کی تھی، اور حالے توبہ علی وسطی دے کول بھی نہیں گیا، فوت ہو گیا، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو سوال یہ پیدا ہویا کہ پھر یہ جڑی آئی، یہ جڑی قوم آئی، یہ جڑا شخص ہے، اگر وہ 100 قتل کر کے، 100 مومنین دا، 100 انسانہ دا قتل کر کے جنت جا رہے ہیں، تو قاتلین حسین جہنم دے وچ کیوں جا رہے ہیں؟ اور یہ گل کون کر رہا ہے؟ یہ گل کوئی عام شخص نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن سعد نو خواب وچ مل کے دس رہے ہیں کہ حسین علیہ السلام دے جڑے قاتل ہیں وہ سارے دے سارے جہنم دے وچ ہیں۔ سوال پیدا ہویا کیوں؟ کیونکہ قتل حسین ایک قتل انسانی دا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قتل حسین جڑی مقام تدلہ امام حسین اور اہل بیت نو رسول اللہ تو ملے آئی، اس سلسلہ تو ذہب نو توڑن دا ہے گناہ ہے، او رسول اللہ نو اذیت دیون دا معاملہ ہے، او محض ایک عام انسانی جان دا قتل نہیں۔ صاحب تدلہ جد نال اللہ دی تائید ہے اس دور دے وچ، اس نو قتل کرنا، اس نو مارنا، او دے ساتھیاں شہید کرنا، او دے گھر والے شہید کرنا، تے اے گل
اگر عام معاملہ ہوتا تو پھر رسول اللہ بالیقین یہ نہ فرماندے۔ امام ابن اسحاق نے لکھا، جیسا میں دس دیتا، امام مزی تہذیب الکمال چ لکھے 6 جلد کہ وہ حسین علیہ السلام دے قاتل جہنم چن۔ کیوں جہنم چن؟ اس واسطے جہنم چن کہ امام حسین علیہ السلام دا قتل محض نفس انسانی دا قتل نہیں ہے، انسانی جان دا ضیاع نہیں، بلکہ یہ اللہ رب العزت دی تائید رکھن والا شخص جس دے وچ جدی رضا دے وچ اللہ دی رضا ہے اور جدی رضا دے وچ رسول اللہ دی رضا ہے، اس نو شہید کرنا، اس نو قتل کرنا، گویا کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ بغاوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے بغاوت، اور جس طرح بلا تشبیہ و بلا مثال ماں قبل انبیاء نو قتل کرنے والے بدبخت ٹھہرے، اسی طرح اس امت دے وچ امام حسین نو قتل کرنے والے بدبخت ٹھہرے، کیونکہ نبی بھی پچھلی امت دا عام انسان نہیں ہوندا بلکہ وہ صاحب تدلی آئی، اور وہ اللہ رسول دی تائید، اللہ دی تائید نال آندا ہے، او دے حکم دے وچ، او دی تعلیمات دے وچ اللہ رب العزت دی تائید شامل ہوندی ہے۔ اسی واسطے پچھلی امتوں دے وچ لوگ قتل ہوئے، لیکن ایک عام شخص نو قتل کرن والا کدی بھی اس سزا دا مستحق نہیں رہا جڑا نبی نو قتل کرنے والے دے بارے قرآن نے فرمایا اور اسلام اور تعلیمات دے وچ موجود ہے۔ تو لہٰذا یہی معاملہ امام حسین دے نال ہویا، کیونکہ امام حسین نبی تا نہیں ہیں، نبوت تا ختم ہو گئی، لیکن اس فیض نبوت دے امین اور صاحب مقام تدلان جس نے نبوت ختم نہ ہوئی تو ہر نبی صاحب مقام تدلہ ہوندا ہے، جلے نبوت ختم ہو گئی تو ہن امام حسین صاحب مقام تدلان، لہٰذا انہیں اللہ رب العزت دا غضب بھڑک گیا انہاں دے قاتلین واسطے، جس طرح ماں قبل انبیاء دے قاتلین واسطے اللہ دا غضب بھڑک جاندہ ہے۔ اس واسطے فرمایا کہ حسین علیہ السلام دے قاتل جہنم وچن۔ اور اگلا بھی سنو، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل زمین نو امام حسین علیہ السلام دی شہادت دی وجہ تو دردناک عذاب دے وچ مبتلا کرن دا سوچ رہا سی۔ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ سارے اہل زمین عذاب دے وچ مبتلا کر دیتے جان۔ دنیا تے کتنے حادثے ہوندے ہیں، کتنے قتل ہوندے ہیں، کتنے ظلم ہوندے ہیں، کدی کسی دے بارے اس حد تک بھی اللہ غضبناک ہویا کہ وہ ایک ہستی دی وجہ تو، ایک شخص دی وجہ تو پوری اہل زمین دے تے غضبناک ہو جائے، نہیں ہویا، حتیٰ کہ ماں قبل انبیاء شہید ہو گئے۔ اس دے بارے وچ اسی ایسی گل نہیں سنی، لیکن امام حسین دے بارے دے وچ کی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آئی کہ اللہ تعالیٰ امام حسین دی شہادت دے تو جڑا اللہ غضبناک ہویا سارے اہل زمین تے عذاب نازل ہو جاوے، کوئی بہت بڑا عذاب نازل ہو جاوے۔ تو سوال پیدا ہویا کہ کی فرق ہے حسین دے وچ تے کام فرد دے وچ؟ حسین او صاحب مقام تدلہ ہے جنوں رسول اللہ دی تائید حاصل ہے، جدی رائے دے وچ اللہ دی رائے شامل ہے۔ کیوں؟ ہن میں دی دلیل بھی تانوں دے دیاں، ویسے تو یہ گل دلیل دی محتاج بھی نہیں، لیکن میں مڑ بھی دے دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میرے تو ہے اور میں حسین چاہ۔ یہ جڑا پہلا من ہے انہوں آدھن للتبعیض، کہ حسین میرا جز ہے، میں حسین دا کل ہاں۔ اور جڑا دوسرا علماء دستن کہ وانا من الحسین، جو دوسرا من ہے یہ للبیان ہے، اور للبیان دا مطلب ہوتا ہے کہ جس لئے میں ظاہری طور تے نہ ہوا، رسول اللہ گویا کہ فرما رہے ہیں جس لئے میں ظاہری طور تے نہ ہوا، کسے نے کسے مسئلے دے وچ میری رائے پوچھنی ہوئے تو میری وہی رائے ہو سی جڑی حسین دی ہو سی۔ کسے نے یہ جاننا ہوئے کہ میں اس گل دے وچ کہ میرا حکم، میرا فیصلہ کہ ہے، میرا وہی فیصلہ ہو سی جڑا حسین دا فیصلہ ہو سی۔ میں کس دے نال کھڑا ہونا، میں اس دے نال کھڑا ہو سا جس دے نال حسین کھڑا ہو سی۔ میں کس دے نال لڑنا، گویا کہ حسین دا لڑنا اس گل دی دلیل ہو سی، میں اس دے نال لڑدا پیا۔ یہ فائدہ ہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَین دا۔ تے گویا چونکہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَین دے مستاق بھی ہن، اور پھر صاحب مقام تدلہ بھی ہن، اور پھر صاحب مقام تدلہ دوران ایک خاص دورانی واسطے بھی نہیں ہن، ہمیشہ واسطے حسینیت حق دا علمبردار بن گیا، ہمیشہ واسطے حق اور باطل دے وچ امام حسین نے ایک لین لا چھوڑی۔ اس واسطے اللہ رب العزت بھی غضبناک ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غضبناک ہو گئے۔ اس تو بعد اگے چلو، حضرت ابو ہریرہ روایت کر دیں، یہ جڑی حدیث ہے جڑی ہن میں بیان کرن لگا، یہ کتاب الشریعہ باب اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الحسین، علامہ آجری نے بیان کی تھی۔ حدیث نمبر ہے جی 1664، 5ویں جلد وچ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، رسول اللہ نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانہ مبارک پر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، حضور دے گھر دے مبارک تے حاضر ہوئے اور آپ دی پشت مبارک تے بل لیٹے ہوئے سن تے آپ کی لخت جگر کے دو صاحبزادے یعنی امام حسن اور حسین میں سے ایک آپ کی پنڈلی مبارک پر بیٹھا تھا۔ حضور فرما رہے تھے اے روشن آنکھ کے تارے آ جاؤ، پیار دے نال انہوں سد رہے ہیں۔ آپ نے اپنی پنڈلی مبارک اٹھائی یہاں تک کہ شہزادے کو اپنے سینے کے قریب کر لیا، یعنی یہاں بیٹھا بچہ اس طرح اتنے چندے گئے حضور دی پنڈلی تھی، پھر کیا بات ہے، میں ویسے تو اشارہ کر رہا ہوں، چندے گئے حتیٰ کہ سینے دے نال لا لیا، پھر سینے دے نال لا کے پھر حضور علیہ السلام نے انہاں دا منہ مبارک کھولیا، منہ مبارک چومیا، پھر فرمایا اے اللہ میں اس دے نال محبت کرنا، تو یہ دے نال محبت کر۔ انداز دیکھو، سبحان اللہ۔ اس تو بعد رسول اللہ آپ دیدہ ہو گئے، ہونے ساڑا موضوع آ گیا اس روایت دے وچ، رسول اللہ روئن لگ گئے، آپ دیدہ ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدن میں عرض کیتی یا رسول اللہ تسی تے اتنے خوش ہے، کھیل رہے ہیں امام حسن حسین نال، تے اچانک تسی اشک بار ہو گئے ہو، تواڈی مبارک اکھیاں دے وچوں آنسو آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک فرشتہ میرے کو آیا، اس میں نے خبر دیتی ہے کہ بے شک میری امت میرے اس بیٹے یعنی حسین نو شہید کر دے سی، اور اس نو شہید کرن آلیاں تے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ ہر شہید کرن آلے تے غضبناک ہوندہ ہے، تے خصوصی طور تے اپنے نبی دے ذریعے یہ پیغام دیواؤنا کہ حسین دی شہادت تے اللہ غضبناک ہو سی، جبکہ کسی بھی شہید تے اللہ تا غضبناک ہوندہ، لیکن کیا رسول اللہ نے وحی دے ذریعے دسیا کہ اللہ فلاں نے شہید تے غضبناک ہوئے؟ نہیں، حسین علیہ السلام دا تخصص ہے، اختصاص ہے، امتیاز ہے، اور وہ امتیاز ہے کہ او وارث نبوت ہیں، اہل بیت ہیں، جزو اہل بیت ہیں، اور قرآن دی نستوں ابناءنا و ابناکم رسول اللہ دے بیٹے اور صاحب مقام تدلہ ہیں۔ اے وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی طریقے دے نال انہاں دے اتے ظلم اور انہاں دی شہادت تے ناراضگی دا اظہار فرمایا۔ اگے سنو پھر اگلی حدیث پاک، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور یہ علی حدیث جڑی ہے امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق یہ 14ویں جلد میں ذکر کیتی ہے، اور کنز العمال دی 12ویں جلد وچ حدیث نمبر 34318۔ حدیث سن لو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گٹھنیاں دے بال چلدے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے، تے حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں انہاں تھوڑا دور کرتا چونکہ رسول اللہ دی نیند دے وچ خلل نہ پوے، اس امکان دے نال، اس خیال دے نال۔ پھر وہ فرماندی ہیں کہ پھر میں نے اپنے کسی کام کے لیے اٹھ کے چلی گئی وہاں سے، یعنی اتھو اٹھ کے دور تشریف لے گئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت عائشہ فرماندی ہیں میں اچانک واپس پلٹی تے میں دیکھیا حضور علیہ السلام رو رہے، آپ دی مبارک اکھاں دے وچوں آنسو رواں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دا آنسو رواں ہیں۔ میں عرض کیتی یا رسول اللہ تانوں کس چیز آپ دیدہ کر دیتے، تسی کیوں رو رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ بے شک جبرائیل میرے کو لایا ہے، اس میں نے مٹی دکھائیے اس سرزمین دی جس سرزمین تے میرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جاسی، رو رہے۔ پھر فرمایا اور اللہ کا غضب اس شخص پر شدید ہوگا جو ان کا ناحق خون بہائے گا۔ رسول خاتم الانبیاء سید الانبیاء رو رہے ہیں اور خبر دے رہے ہیں کہ جس حسین دا خون بہایا اور حسین دے گھر آلیں دا اللہ دا غضب اس تے شدید ہو جائے گا۔ وجہ سوال چاہو کیوں؟ وجہ یہ کہ حسین علیہ السلام دا قتل ایک نفس انسانی دا قتل نہیں، صاحب تدلہ جزو نبوت اور وارث نبوت، اور خاص طور پہ صاحب تدلہ کہ جس کے جدی تائید اللہ دی تائید ہے، جدی فکر دے وچ او جوہر پایا جاندہ ہے جڑا اللہ رب العزت جنو ہدایت دے طور تے سمجھتا ہے، یعنی جڑی اللہ دی ہدایت ہے وہ حسین دے نال ہے، حسین دی رائے دے وچ، جی میں رسول اللہ نے فرمایا القرآن مال علی والعلی مال قرآن، ہدایت علی دے نال ہے، جڑے پاسے علی جامنا ہدایت دے نال ہے۔ اسی طرح
ہدایت حسین دے نال ہے، حسین صاحب تدلہ ہے، حسین دی مخالفت ظاہراً حسین دی مخالفت ہے، حقیقتاً رسول دی اور اللہ دی مخالفت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسین علیہ السلام دی تائید ظاہراً امام حسین دی تائید ہے، حقیقتاً اللہ اور رسول دی تائید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس لئے امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، امام ابن عساکر نے لکھا تو ایک شخص نے خواب ویکھیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی آستین مبارک چڑھائی ہوئی ہے غضبناک، اور تلوار مبارک لے کے امام حسین نو شہید کرنے والے دے سر قلم کر رہے ہیں، گردناں انہاں دی لا رہے ہیں، گردناں لا رہے ہیں، اور ایک ایک نو پڑھ کے لے آیا جا رہا ہے۔ وہ کہتا یا رسول، ایک شخص لے آئے گئے، وہ کہتا یا رسول میں تا حسین نو تیر نہیں ماریا، میں تو یہ نہیں کیتا، میں تو یہ نہیں کیتا۔ یہ سارا واقعہ سانو کی دستا ہے؟ اچھا، وہ کہتا یا رسول میں تیر نہیں ماریا۔ حضور نے فرمایا یہ دس تو کھڑا تو کیوں آیا ہوں؟ وہ کہتا یا رسول میں کاروباری آدمی ہوں، خیمے دے وچ جڑی میخاں لگدی ہیں میں وہ ویچتا۔ حضور نے فرمایا درست ہے، لیکن یہ دس تو کھڑا کیڑی جانب ہوں؟ وہ کہتا جی میں یزید والی سائڈ تے کھڑا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مطلب ہے کہ تو حسین نو بے شک نیزہ نہیں ماریا، تیر نہیں ماریا، لیکن حسین دے مد مخالف کھڑے ہو کے، میرے بیٹے دے مد مخالف کھڑے ہو کے فوج دے وچ ایک فرد اضافے دا باعث بنے، لہٰذا وہ دی اکھیاں دے وچ وہ پھیر دیتا گیا، جس تو وہ نابینا ہو گیا، صبح اٹھیا تو اندھا آئی، نابینا آئی۔ رسول اللہ دا اس طرح دا غضبناک ہو بنا، اور خواب دے وچ آ کے سزاواں دے بنا، اور قاتلین حسین دے نو ذبح کرنا، اور وہ عملی زندگی دے وچ انہاں نو اندھا کر دے بنا۔ یہ اللہ دے غضب دی علامت، رسول اللہ دے غضب دی علامت۔ پوائنٹ سمجھن دی کوشش کرو، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیوں ایسا ہویا۔ اس واسطے ایسا ہویا کہ قتل حسینی ایک عام قتل نہیں، ایک عام جان دا ضیاع نہیں، بلکہ اے صاحب تدلہ، صاحب مقام تدلہ، جس طرح ماں قبل انبیاء دی شہادت اور انہوں جس لئے لوگ قتل کردے سن، قوماں دے عذاب آندا سی اور اللہ غضبناک ہوندا سی، اس طرح امام حسین دی شہادت تے اس امت دے وچ تفرقہ پیا، عذاب تفرقہ دی صورت وچ آیا۔ اس تو بعد اج تک امت وحدت دے وچ نہیں پہ سکی۔ حسین علامت وحدت، اج بھی حسین ہی علامت وحدت ہے۔ اگر حسین تے آ کے سارے متفق ہو جان تو وحدت ہو سکتی، لیکن اگر حسین تے متفق نہیں ہوندے تو وحدت نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت سید عائشہ علی حدیث میں تن سنا چھوڑی، پھر اگے بھی حدیث پاک ہے، یہی حدیث حضور نے فرمایا عائشہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اس بات نے مجھے غم زدہ کر دیا، حسین علیہ السلام دی شہادت والے واقعہ نے، میری امت میں سے کون بدبخت ہے جو میرے وصال کے بعد حسین کو شہید کر دے گا؟ رسول اللہ اس سے غم فرما رہے ہیں۔ دیکھو نا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے پیارے چچان، وحشی نے ماریا انہوں نے ہندہ دے کہن تے، اس تو بعد وحشی نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ نے قبول فرما لیا، مگر آپ نے حکم دیتا کہ اے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، تو میرے سامنے آنا تو میں نے چچا حمزہ یاد آندے۔ تو اسی اندازہ کر لو کہ اگر اسلام قبول کرن تے باوجود وحشی نو رسول اللہ ویکھنا گوارا نہیں کر دی، تو گویا امام حسین علیہ السلام دے نال جنہوں نے ظلم کیتا ہے انہوں دے بارے دے وچ رسول اللہ دے غضبناک ہون دی کی عالم ہو سی۔ تو اسی اندازہ کر لو کتنا اضطراب ہو سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس چچا بدر دے میدان دے وچ حال اسلام قبول نہیں سی کیتا تے دوسرے گروہ ولوائے سن، اور راتی رسیاں دے وچ بند دیتا تے انہاں دی آواز آندی سی تے رسول اللہ نو بڑا پیار سی تے آپ ساری رات نہیں سو سکے عباس دی تکلیف ویکھ کے، تو حسین دی تکلیف ویکھ کے رسول اللہ کس حد تک غضبناک ہون گے، جناب سیدہ کس حد تک غضبناک ہون گیا، یہ سانو سوچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث سنو اس زمانے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے تے آپ رنجیدہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تھانوں کی ہو گیا، تسی تو بالکل ٹھیک بیٹھے سی۔ آپ نے فرمایا بے شک جبرائیل میرے کو آیا اور جبرائیل میں نے یہ دسیا کہ میرا یہ بیٹا شہید کر دیتا جاسی، اور بے شک اس نو شہید کرن والے تھے اللہ بہت زیادہ غضبناک ہو سی۔ یہ جملہ بار بار سنو، اللہ بہت زیادہ غضبناک ہو سی، کیونکہ حسین صاحب مقام تدلہ ہے،
جس تے غضب جس دی شہادت تے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاسی، اور جہاں صاحب تدلہ ہوندا ہے اس دے ظلم اللہ تعالیٰ نقش بنا کے پا دیتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن یمان بنو سلیم دے ایک امام وہ اپنے شیخ تو روایت کر دیں، انہوں نے روم تے حملہ کیتا، اور روم دے کنیسے عبادت گاہ ہوندیاں جڑیاں، انہاں دے وچ ایک کنیسہ دے وچ پڑاؤ کیتا، تو انہوں نے اتھے دیکھیا کہ ایک عبارت ہے، پتھر ہے، اور عبارت لکھی ہوئی ہے کہ کیا وہ گروہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کا حق رکھتا ہے؟ ہوں ایک غور طلب نقطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصب قرآن نے بیان کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا، اور حدیث صحیح دے وچ دی تشریح ہے کہ مقام محمود تو مراد ہے اللہ تعالیٰ نے تو حق شفاعت دیتے۔ ہوں صاحب تدل اب حق شفاعت عمومی ہو گیا، قرآن نے بھی دسی تو حدیث نے بھی، مگر اس عمومی حق دے وچ جڑا ہر امتی تے ظاہراً تک قتل حسین کرنے والے امت ہی ہیں نا، مگر حسین علیہ السلام دے قتل تو سینکڑوں سال پہلے اللہ نے لکھوا دیتا کہ بے شک میرا محبوب شفاعت بھی کرے گا، قرآن چکم حدیث چکم شفاعت عام ہے ہر بڑے گناہ کرنے والے واسطے، مگر جڑا وہ صاحب تدلہ دے خلاف اور اس تے تلوار چلائے گا اور حسین علیہ السلام دے خلاف جائے گا، او دے واسطے رسول اللہ دی شفاعت کوئی نہیں۔ اے دیواراں قداں تے دیواراں تے پتھراں تے حسین دی شہادت دے وقت، حسین دی شہادت تو پہلے، حسین دی شہادت تو بعد لکھوا دیا گیا، پہلے دیا دلیل ہو گئی، اس وقت دی دلیل سن لو۔ امام ابن اساکر نے بیان کیتا سوائق المحرقہ دے وچ کہ جس لئے سارے یزیدی بدبخت امام حسین شہید کر کے ایک جگہ تے بہ گئے تے نبی شراب پین لگے خوشی دے وچ، تے غیب تو ایک قلم نمودار ہوا، اور اس قلم نے دیوار تے لکھیا کہ کیا او قوم رسول اللہ دی شہادت، رسول اللہ دی شفاعت دی امیدوار ہے جنہیں رسول اللہ دے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ لہٰذا خواتین و حضرات اس گل نو اپنے پلے بن لو کہ امام حسین علیہ السلام دی جڑی شہادت ہے، یہ شہادت امام حسین علیہ السلام دی جڑی شہادت ہے، شہادت محض نفس انسانی دا ضیاء نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی اس تے ایک بڑی شاندار کتاب ہے کفر یزید تے، انہوں نے کفر یزید واسطے جڑا استدلال کیتا وہ یہی استدلال ہے۔ وہ فرماندے کہ چونکہ جڑے مخالفین ہیں نا جی، جڑے یزید دے بڑے قریبی لوگ ہیں اور دی نسل فکری نسل چوں ہیں اور دا دفاع کر دیں، وہ کہہ دیں ٹھیک ہے بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، لیکن اس تو کفر ثابت نہیں ہوتا۔ شیخ الاسلام نے استدلال فرمایا، وہ فرماندے کہ یہ نفس انسانی دے زیادہ معاملہ نہیں ہے کہ تسی آکھو کہ کفر نہیں ہے، بلکہ اذیت رسول دا معاملہ ہے، اور اذیت رسول الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو رسول اللہ نو اذیت دیندا اس تے دنیا دے وچ بھی لعنت تے آخرت وچ لعنت تے عذاب مہین۔ اللہ نہ مومن تے دنیا لعنت کردا، نہ آخرت لعنت کردا، نہ مومن واسطے عذاب مہین دا لفظ آندا ہے۔ لہٰذا تینوں گلاں اس گل نو ثابت کر دین کہ جڑا یزید ہے، جڑا قاتل امام حسین ہے، جتنے امام حسین دے قتل دے وچ شریک ہیں، جتنے امام حسین دے قتل تے راضی ہیں، وہ سب دے سب جہنمی ہیں، جہنم دے کتے ہیں اور جہنم دے وچ جان گے۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ تے جگر دے ٹکڑے ہیں۔ امام حسین دی شہادت رسول اللہ نو اذیت دے والی چیز ہے۔ دیکھو نا حضرت ام سلمہ بیان کر دیں کہ میں امام حسین علیہ السلام دی شہادت والے دن دیکھیا رسول اللہ نو خواب دے وچ۔ پہلے رسول اللہ نے ایک شیشی دیتی سی حضرت ام سلمہ نو، جس لئے جبرائیل آئے سی نا، امام حسین کول بیٹھے سن، تے حضور نے امام حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تانوں حسین نال بڑا پیار ہے؟ حضور نے فرمایا بڑا پیار ہے۔ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ پھر تواڈے اس بیٹے نے تو امت شہید کر دے گی، تسی اگر حکم کرو تو میں اس جگہ دی مٹی بھی تانوں دکھا دینا۔ حضور نے فرمایا دکھا دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پایا اور اسی مٹی دکھائی۔ حضور علیہ السلام نے وہ مٹی ایک شیشی بند کر کے حضرت ام سلمہ دے دیتی اور فرما دیتا کہ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون وچ بدل جاوے سمجھ لویں کہ میرا حسین شہید ہو گیا۔ ہن حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی رکھ لی، چلدے چلدے دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ ایک دوپہر دا وقت ہے، حضرت ام سلمہ آرام فرما رہی ہیں گھر دے وچ۔ خواب دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھیا کہ رسول اللہ تے
سر مبارک دے داڑھی مبارک دے وچ گرد ہے، مٹی ہے، وال اٹے ہوئے، پریشانی دے آثار ہیں، چہرے تے اضطراب دی کیفیت ہے، چہرہ مبارک متغیر ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ، اللہ خیر فرماوے، تہاڈی کی کیفیت؟ حضور فرمایا کہ ہے سلمہ، میرے حسین نو کربلا دے وچ شہید کیتا گیا، اور میرے کول شیشی ہے، میں حسین دے جتنے ساتھی انہوں دا خون ہے جمع کرتا پیا۔ حضرت سلمہ فرماندی ہیں کہ جی میں اٹھی اور اندر دوڑی تاکہ میں وہ شیشی ویکھا، میں ویکھیا کہ وہ شیشی جدے میں مٹی آئی، وہ مٹی خون وچ بدل گئی ہے۔ تو رسول اللہ دا کنسرن حضرت امام حسین دی حیات دے وچ کنسرن ہے کہ روندے نے انہاں دے واسطے، اپنی دنیا تو جان تو پہلے کنسرن ہے کہ وصیت کردے نے کہ میرے بارے، میری اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈرنا، اور وفات مبارک تو بعد کنسرن ہے کہ عالم برزخ اور جنتاں دے وچ ہوئی، جنت دے وچ ہر کوئی اپنی دنیا دے وچ مست ہوندا ہے، مگر رسول اللہ نو حسین دی تکلیف جنت دے وچ بھی سکون نال نہیں رون دیتا، بلکہ جنت دے وچ بھی مضطرب کیتا ہے۔ اور آپ آ کے حضرت سلمہ نو ملے، حضرت عبداللہ ابن عباس نو ملے، اور کئی صحابہ دی روایات ہیں انہاں نو ملے، تے گویا رسول اللہ دا اضطراب اور تکلیف اس گل دی دلیل ہے کہ اس، اور خواب وچ آمنا دلیل ہے کہ رسول اللہ نو تکلیف ہوئی اور اذیت ہے، اور رسول اللہ دی اذیت کفر ہے سیدھا سیدھا۔ کیوں؟ چونکہ اذیت رسول بھی ہو گئی، اور صاحب مقام تدلہ امام حسین علیہ السلام، انہوں نے صاحب مقام تدلہ ایک ہستی، ایک فرد، اس نو بھی قتل کیتا گیا، چونکہ جدی تائید اللہ دی تائید آئی، اور وہ جنگ اللہ نال جنگ ہے، تو لہٰذا جڑا اللہ نال جنگ کرتا وہ مومن اور مسلمان کیویں ہو سکتا ہے، اور جو اللہ نال جنگ کرن تے راضی ہے وہ بھی مومن اور مسلمان کیویں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس تفصیل دے وچ اج اسی تانوں پہلے محرم، یکم محرم تھوڑی علمی گل کیتی ہے تاکہ تانوں تصور اور فلسفہ سمجھ آ جاوے کہ کربلا دا اہمیت کے امام حسین علیہ السلام محض رسول اللہ دے نواسے ہیں، تو بہت عظیم، بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ اب صرف نواسی عمر دی وجہ تو آپ کا سارا مقام نہیں ہے، بلکہ آپ صاحب مقام تدلہ بھی ہیں۔ آپ نے اللہ دے دین واسطے آپ دی تائید، رسول اللہ دی تائید آپ دی تائید ہے، اس واسطے جس طرح میں حدیث دی تشریح کر دیتی، حسین و منی وانا من الحسین، آپ دے نال رسول اللہ نے فرمایا حسین دے نال جنگ، رسول اللہ دے نال میرے نال جنگ، آپ دے نال صلح میرے نال صلح، آپ دے فرمایا حسین نال محبت میرے نال محبت، یہ نال خزمناک ہونا میرے نال خزمناک ہونا۔ تو لہٰذا اج اسی یکم محرم آئی، اج اسی تانوں یہ دسیا کہ امام حسین دا مقام کی ہے، اہل بیت دا مقام کی ہے، اور انہوں محض عام افراد سمجھ کے، چونکہ صحابہ کرام سارے خاص، یہ پھر صحابہ دے وچوں بھی خاص، یہ تو گھر والے صحابہ بھی انہاں دے خادم ہیں سارے دے سارے، تو لہٰذا انہاں دی اہمیت نو سمجھن دی ضرورت ہے، چونکہ تسی انہاں دی اہمیت نو سمجھ سو تو پھر تہاڈا دل وچ وسعت آسن، اور تسی انہاں دے مقام و مرتبے ال چل سو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی سننا، میرا بیان کرنا قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوسرے موضوع دے نال تہاڈا ملاقات ہو سی۔